بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ایک مبارک سلسلہ جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کو بچپن سے، ولادت سے آپ کی وفات تک تفصیل سے انشاءاللہ تعالی سنیں گی، یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کل کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی یتیمی اور آپ کی رضاعت، اور آپ کے ساتھ جو معجزہ شق صدر پیش آیا تھا اس پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور آج کے درس میں بھی انشاءاللہ تعالی نبوت سے پہلے کی زندگی سے متعلق جو باتیں رہ گئی ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آمینہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش اور اپنی تربیت میں لیا تھا، اور جب پیارے نبی 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، تو چچا ابو طالب کی پرورش اور ان کی نگہداشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ جب آپ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے عوض مکے والوں کی بکریاں چرانے لگے، مکے والوں کی بکریاں چرانے لگے۔ اور یہ بکریاں چرانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تربیت تھی، ایک ٹریننگ تھی۔ جیسے پیارے نبی نے حدیثوں میں فرمایا کہ صرف میں نہیں، مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر اس دنیا میں گزرے ہیں سارے ہی پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی جانب سے، قدرت کی جانب سے
پیغمبروں کو تربیت دینے، پیغمبروں کی ٹریننگ کا ایک انداز تھا. کس بات کی تربیت؟ دیکھو، پیغمبروں کو قوموں کی امامت کرنی ہوتی ہے، قوموں کی رہبری کرنی ہوتی ہے، اور انسانوں کی رہبری کرنا، سب انسانوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انسان الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، الگ الگ طبیعتوں کے ہوتے ہیں. بڑا صبر چاہیے انسانوں کا لیڈر بننے کے لیے، انسانوں کی کمانڈنگ کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے بڑا صبر چاہیے. وہی شخص کسی بھی اجتماعیت کی لیڈرشپ کو صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہے جس کے اندر صبر کا حوصلہ ہو. یاد رکھنا، لوگوں کو لے کے چلنا، چاہے آپ کسی مسجد کے تحت، کسی جماعت اور جمعیت کے تحت، کسی مرکز اور سینٹر کے تحت، آپ ایک رہنما، رہبر اور لیڈر بن کے جب کسی اجتماعیت کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کے اندر بڑا صبر چاہیے. سب لوگ آپ کو چاہنے والے، سب لوگ آپ کو ماننے والے نہیں ہوا کرتے. لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. انسانوں کی جانب سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی، بہت رنج پہنچے گا. قوموں کو، انبیاء کو قوموں نے کیسے ستایا، کتنا پریشان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کے کہا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو. نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں اور آپ نا انصافی کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ آپ پر ظلم کا الزام، جانبداری کا الزام. پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں نا انصاف کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے کہا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی فی اللہ اکثر من ھذا فصبر علی ذلک. اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ ان کو ان کی قوم بنو اسرائیل نے اس سے زیادہ ستایا پر انہوں نے صبر کیا. پتہ چلا قوموں کی رہنمائی اور رہبری کوئی آسان کام نہیں. بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے، قوت برداشت چاہیے. اور یہ جو بکریوں کو چرایا کرتے تھے انبیاء اور رسول علیہ السلام، اس میں اسی بات کی ٹریننگ، صبر پیدا کرنے کے لیے، تحمل پیدا کرنے کے لیے. اس لیے کہ بکریوں کو چرانا کوئی آسان کام نہیں. بکریوں کو چرانے سے انسان کے اندر خود بخود کمانڈنگ کی صفت پیدا ہوتی ہے، رہبری کی صفت پیدا ہوتی ہے، قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لڑکپن میں آپ نے باقاعدہ مکے والوں کی بکریاں چرائیں. اور جب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، تجارتی اسفار میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جانے لگے. تو ایک سفر آپ کا ہوا سرزمین شام کا، سیریا گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. سیریا جب گئے تو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے. وہاں آپ کی ملاقات، یا یوں کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرسچنوں کے ایک راہب نے جس کا نام بحیرہ تھا یا بحیرہ تھا. بحیرہ الراہب نے پیارے نبی کو دیکھا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی. 12 سال کے لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بحیرہ سیریا میں کرسچنوں کا بہت ہی جانا مانا پوپ تھا. اس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ پہچان گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبی اور رسول بننے والا ہے. یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے سلسلے میں ہماری بائبل میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. بحیرہ الراہب نے چچا ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، تمہارا یہ بھتیجا، میں اپنی کتاب انجیل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آخری نبی کا انتظار ہے. اصل دیکھو اس زمانے میں کیا تھا،
نبی کے آنے سے پہلے، پیارے نبی کی بعثت سے پہلے، خصوصاً کرسچن اور یہودی، چونکہ توریت میں، بائبل میں، انجیل میں ہمارے نبی کے سلسلے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، اور پوری صفات کہ جو آخری رسول آئیں گے وہ کیسے ہوں گے، ان کی بستی کیسے ہوگی، ان کی شباہت کیسی ہوگی، بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل کے اندر، توریت کے اندر، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کر رکھی تھیں. اور اس دور میں اہل کتاب کو بڑا انتظار تھا. اہل کتاب منتظر تھے کہ یہ آخری رسول کہاں نمودار ہونے والا ہے، کہاں ظاہر ہونے والا ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ کی نظریں تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جب آخری رسول ظاہر ہونے والا ہے. یہی جستجو تھی کہ بحیرہ الراہب کی نظر، دور اندیش تھا وہ، اس کی نظر جیسے ہی ہمارے نبی پہ پڑی، جبکہ ابھی لڑکپن میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بحیرہ الراہب کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو آگے چل کر جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے. اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے ابو طالب سے گزارش کی، درخواست کی کہ دیکھیے میری درخواست ہے کہ آپ آئندہ سے اپنے اس بھتیجے کو اس علاقے میں مت لائیے، تجارتی اسفار میں ساتھ مت رکھیے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر یہودی اس بچے کو دیکھ لیں گے تو جان سے مار ڈالیں گے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ آخری رسول ان کے قبیلے، ان کے خاندان سے آئے گا. جب وہ دیکھیں گے کہ آخری رسول قریش اور بنو ہاشم میں سے آ رہا ہے تو وہ جان سے مار سکتے ہیں اس بچے کو، آئندہ اپنے ساتھ مت لے جائیے کسی سفر میں. ابو طالب نے وہیں سے ہمارے نبی کو جو 12 سال کی عمر کے تھے آپ کو واپس کر دیا مکہ. کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے؟ یعنی جب ابھی نبی نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج ابھی نہیں رکھا گیا تھا. بحیرہ راہب کی دور اندیش نگاہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے. حضرات اصل میں ایک بات کیا ہے، جیسا کہ ابھی میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پہ کہی ہے کہ کرسچن اور یہودی، ان دونوں کے جو علماء ہیں، پبلک کی بات نہیں، کرسچن اور یہودیوں کے علماء، ان کے بارے میں قرآن ایک بات کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح جانتے، پہچانتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے آخری رسول ہے، محمد ہی صلی اللہ کے سچے رسول ہیں. قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دے رکھی ہے، یعنی توریت اور انجیل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بتاؤ کسی باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ کسی باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلیف ہو؟ بالکل نہیں. ہر باپ جانتا ہے یہ میرا بچہ، یہ میری اولاد ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کرسچنوں کے علماء، یہودیوں کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں، ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو جانتے ہیں. بائبل کے اندر ہمارے نبی کا ذکر فارقلیت کے لفظ سے، فارقلیت آنے والا ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں، اور فارقلیت کا ٹرانسلیشن اگر آپ عربی میں کرتے ہیں تو محمد، اور محمد کے معنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، حمیدہ کے معنی آتے ہیں حمد و ثنا کرنا، تعریف کرنا. تو فارقلیت کے لفظ سے، فارقلیت کے ورڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے تھے. اور یہ چیز اگر آپ سمجھنی ہو، اس چیز کی مزید وضاحت، تو آپ ذرا مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کو پڑھیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ
اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پیارے نبی کے زمانے میں جو علماء تھے کرسچن کے، وہ خوب جانتے تھے کہ آخری رسول آ چکا ہے، آنے والا ہے، زمانہ قریب آ چکا ہے۔ کیسے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، بڑی عبرتیں ہیں اس واقعے کے اندر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پیدائش ایک مجوسی گھرانے میں فارس میں ہوئی۔ مجوسی گھرانہ جو آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، مذہبی گھرانہ تھا، اور باپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے وہ آگ کی پرستش، آگ جلانے میں لگا دیا تھا۔ ایک دن سلمان فارسی اور یہ کب کی بات ہے؟ ابھی ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے، ہمارے نبی مبعوث نہیں ہوئے، نبی نہیں بن، تب کی بات ہے۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کے اپنے شہر میں گھوم رہے تھے، گردش کر رہے تھے، ان کا گزر ایک چرچ کے سامنے سے ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے، کون سا عبادت خانہ ہے؟ اندر گئے، لوگوں نے تعارف کرایا، یہ کرسچینٹی ہے، یہ نصرانیت ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ مذہب بہت پسند آیا، اور حضرت سلمان اپنے فارسی اور مجوسی مذہب کو چھوڑ کر کرسچن بن گئے، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں آیا تھا، اور نبی کی نبوت سے پہلے کون مسلمان سمجھے جاتے تھے؟ جو کرسچن تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر بحیثیت نبی اور رسول ایمان رکھتے تھے، وہ مسلمان کہلاتے۔ یہ اور بات ہے کہ کرسچنوں کے اندر بہت ساری بد عقیدگیاں آ چکی تھی، کرسچینٹی کو قبول کر لیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ قبول کرنے کے بعد اپنے باپ سے انہوں نے کہا آئندہ سے میں نہ آگ کی پوجا کروں گا، نہ آگ جلاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ باپ نے بہت زبردستی کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب مانا نہیں، باپ نے حضرت سلمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، کہا کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تم۔ حضرت سلمان نے منظور کیا ہتھکڑیوں کو، زنجیروں کو، گھر میں رہے۔ اور ایک مرتبہ چرچ والوں کو ایک میسیج بھیجا، پیغام دیا کہ اگر کوئی قافلہ آئے تمہارے راہبوں کا، تمہارے مذہب کے رہنماؤں کا، تو ذرا مجھے خبر دینا۔ چند دنوں بعد چرچ سے یہ پیغام حضرت سلمان کو گیا کہ شام کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان اپنے فیملی ممبرز میں سے کسی کی مدد سے ہتھکڑیاں کھلوا لیں، زنجیریں کھلوا لیں، گھر کو چھوڑے سیدھے اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ اس قافلے کے ساتھ ہو کر فارس کو چھوڑ کر شام چلے گئے، سیریا چلے گئے۔ شام جا کر شام کا جو مرکزی چرچ تھا، اس کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، راہب تھا، اس کے پاس گئے، سارا قصہ سنایا۔ دیکھو میں فارسی گھرانے کا ہوں، مجوسی گھرانے کا ہوں، میں نے حق کو قبول کیا ہے، اب میں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے تمہاری تربیت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لو، اپنی تربیت میں رکھ لو۔ سیریا کا مرکزی چرچ، اس کا سب سے بڑا پوپ، اس نے حضرت سلمان فارسی کی درخواست قبول کر لی، اور حضرت سلمان چرچ کے اندر اس کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت سلمان نے دیکھا کہ یہ جو پوپ ہے بہت غلط انسان ہے، خاموش دیکھ رہے تھے، کسی کو نہیں بتا رہے تھے، دیکھا کہ بہت غلط انسان ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ تقریریں کرتا ہے، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو۔ لوگ جب سونا چاندی سب خرچ کرتے ہیں تو اپنی جیب بھرتا ہے، لوگوں کا خرچ کیا ہوا مال جو چرچ کو آتا ہے دین کے راستے میں لٹانے کے بجائے اپنی جیب بھر رہا ہے۔ خاموش دیکھتے رہے، اور قرآن مجید یہ بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو،
کرسچنوں اور یہودیوں کے بہت سارے علماء اپنی پبلک کا پیسہ ناحق کھایا کرتے تھے. کیا مطلب؟ تم ایسا نہ کرنا. تو حضرت سلمان نے دیکھا سب سے بڑے چرچ کا سب سے بڑا پوپ اور اتنا بڑا دغا باز پبلک کو کہتا ہے کہ خرچ کرو، اور پبلک جب خرچ کرتی ہے تو اپنی جیب بھرتا ہے. دیکھتے رہے اور کسی کو بتایا نہیں، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا، حضرت سلمان نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ تمہارا مذہبی رہنما، یہ پوپ، یہ راہب، یہ اچھا انسان نہ تھا. یہ تم سے کہتا تھا کہ خرچ کرو، اور تم جو خرچ کرتے تھے اپنی جیب بھرتا تھا. حضرت سلمان کی لوگوں میں بڑی عزت تھی ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی بات پہ یقین تھا. پروف کے طور پر انہوں نے سونے سے بھرے ہوئے 2 مٹکے دکھا دیے. اس نے سونے سے بھر کر 2 مٹکے رکھے تھے اس پوپ نے، وہ دکھائے. لوگوں نے دیکھا ان کا خرچ کیا وہ سونا اس مٹکے کے اندر موجود ہے جس کو اس نے اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا ہے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند سے واقع روایت کرتے ہیں کہ کرسچنوں نے اس پوپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا. جو اس پوپ کی لاش کو اتنا غصہ آیا ان کو، اتنا بڑا دغاباز اور اتنا بڑا دھوکے باز، اس پوپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا. اچھی بات. اس پوپ کے بعد اب حضرت سلمان کو حق پہ قائم رہنا ہے. جیسے آپ شریعت کہتی ہے کہ علم والوں کی رہنمائی میں رہو، حق پہ قائم رہو گے. اب یہ تو ایسا نکلا کسی دوسرے پوپ کی تلاش میں نکلے جس کی تربیت میں رہ کر وہ حق پہ قائم رہ سکے. مل گیا وہ پوپ، اس کے پاس گئے، درخواست کی کہ میں آپ کی تربیت میں رہنا چاہتا ہوں، اسے کہ مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، مجھے قبول کرو. اس نے قبول کیا، اس کی تربیت میں رہے. یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت آیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مر رہے ہو، آپ کے بعد مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، میں کس کی تربیت میں رہوں؟ اس نے کہا کہ موصل چلے جاؤ، عراق کا مشہور شہر. موصل میں ایک پوپ ہے، ایک راہب ہے، اس کی تربیت میں رہنا. اس کی تدفین سے فارغ ہو کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موصل چلے گئے. موصل میں اس پوپ کے پاس جا کے درخواست کی، اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں آپ کی تربیت میں رہنا چاہتا ہوں. اس نے قبول کر لیا، اس کی تربیت میں رہنے لگے. یہاں تک کہ اس کے انتقال کا بھی وقت آ گیا. تو حضرت سلمان نے کہا مجھے وصیت کرو کہ میں آپ کے بعد اگر مجھے حق پہ قائم رہنا ہے میں کس کی تربیت میں ہوں؟ اس نے کہا مدائن چلے جاؤ، وہاں ایک پوپ رہتا ہے فلاں پوپ، اس کی تربیت میں رہنا. اس طرح کتنے پوپ بدلے جانتے ہیں حضرت سلمان؟ 10 پوپ، 10 راہب. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سلمان وہ صحابی ہیں جنہوں نے لمبی عمر پائی، لمبی عمر پائی، لمبی حیات پائی تھی انہوں نے. جو آخری اور 10واں پوپ تھا، 10واں راہب تھا، اس کے ساتھ ایک ماجرا ہوا. وہ مر رہا تھا، آخری سانسیں تھیں. حضرت سلمان نے اس سے پوچھا کہ دیکھو آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، آپ کے بعد مجھے حق پہ قائم رہنا ہے تو بتاؤ میں کس پوپ کی تربیت میں رہوں؟ وہ اچھا انسان تھا. اس نے کہا کہ سلمان، میری نظروں میں اب کرسچنوں میں کوئی سچا انسان باقی نہ رہا. کرسچن علماء، کرسچنوں کے راہبوں، کرسچنوں کے جو پوپ ہیں، ان میں کوئی اچھا انسان باقی نہیں رہا. سلمان نے کہا اب مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سلمان ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری بائبل میں، ہماری انجیل میں جس آخری رسول فارقلیت کی بشارت سنائی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے، سلمان وہ زمانہ آ چکا ہے، آ چکا ہے. اس نبی کو اگر ڈھونڈ سکتے ہو، تلاش کر سکتے ہو تو تلاش کر لو. اور حق پہ قائم رہنے کا اب یہی ایک اکیلا اور واحد راستہ ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے پہچانوں میں اس نبی کو؟ کیا علامت ہے اس نبی کی؟ اس پوپ نے کہا ہماری بائبلز کی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری نبی عرب میں آئیں گے، وہ آخری نبی عرب میں آئیں گے، تو لہٰذا عرب چلے جانا. اچھا اور کوئی علامت کا؟ 2 نشانیاں، ان 2 نشانیوں سے ان کو پہچاننا.
پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری نبی اور آخری رسول وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقے کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھیں گے. ہاں گفٹ اور ہدیہ قبول کریں گے، ہدیے کے نام سے کوئی بھی چیز دو وہ لیں گے، لیکن اگر صدقے کے نام سے دو تو وہ نہیں لیں گے. ایک علامت یہ ہے. اور کہا سلمان ہماری بائبل میں اس آخری نبی فارقلیط کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس نبی کی پیٹھ پر کندھے پر مہر نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی. ان دو علامتوں سے پہچاننے کی کوشش کرنا. اس پوپ کا انتقال ہو گیا، کفن دفن سے فارغ ہوئے، تدفین سے فارغ ہوئے. اب حضرت سلمان کی جستجو تھی عرب جانا ہے. عرب کا ایک قافلہ آیا، حضرت سلمان اس قافلے والوں کے پاس گئے، جا کے ریکویسٹ کی، درخواست کی، ذرا مجھے اپنے ساتھ لے لو اور مجھے عرب لے جانا. قافلے والوں نے ساتھ لے لیا مگر راستے میں حضرت سلمان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر دیا. کیا دھوکہ کر دیا؟ دھوکہ یہ کیا کہ حضرت سلمان کو دیکھا کہ اکیلے ہیں وہ، ایک مارکیٹ میں لے جا کر یہ غلام کی حیثیت سے بیچ ڈالا. ایک غلام کی حیثیت سے بیچ ڈالا. نکلے تھے کہاں؟ عرب جانے کے لیے، نبی کو ڈھونڈنے کے لیے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ قافلے والوں نے غداری کر کے مارکیٹ میں غلام کی حیثیت سے بیچ ڈالا. مگر رب کی قدرت دیکھو کہ اس وقت مارکیٹ میں حضرت سلمان کو جس نے خریدا وہ مدینے کا رہنے والا ایک یہودی تھا. ہاں سبحان اللہ، کیسے پہنچ رہے ہیں دیکھو. حادثہ ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، غداری ہو رہی ہے، مگر یہی حادثہ انہیں منزل تک پہنچا رہا ہے. خرید رہا ہے کون؟ ایک یہودی خرید رہا ہے جو مدینے کا رہنے والا، جبکہ سلمان کو خبر نہیں کہ وہ آخری نبی اسی مدینے میں پہنچے ہوئے ہیں. اور اس وقت تک اللہ کے نبی کی بعثت ہو چکی تھی، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے صلوات اللہ وسلم علیہ. جب مدینہ پہنچے اپنے اس یہودی آقا کے ساتھ، بالکل انہی دنوں پیارے نبی ابھی مدینہ آئے ہوئے تھے. سارے مدینے میں یہ خبر گرم تھی کہ ایک نبی آئے، ایک پیغمبر آئے، ایک رسول آئے ہیں. حضرت سلمان خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے. ایک دن اپنے یہودی آقا سے پوچھ بیٹھے، کہا کہ یہ جو رسول آئے ہیں، یہ جو نبی آئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس یہودی نے حضرت سلمان کو جواب دینے کے بجائے ایک تھپڑ مار دیا، کیونکہ یہودی پیارے نبی سے بہت جل رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ آخری نبی ہمارے خاندان اور قبیلے سے آنے کے بجائے بنو ہاشم اور قریش میں سے آ گئے. بہت حسد کی آگ میں جل رہے تھے. تو جیسے حضرت سلمان نے پوچھا تو تھپڑ مار دیا. حضرت سلمان سمجھ گئے کہ میرا آقا شاید میرے مقصد میں میری مدد کرنے والا نہیں ہے. ذرے دن بعد کیا کیے، وہ خود اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. ایک اجنبی شخص، پیارے نبی ان کو جانتے نہیں، ایک اجنبی کی حیثیت سے پہنچے. تھوڑا سا مال لے گئے اور مال لے جا کے کہا کہ لیجئے جناب، یہ میری جانب سے آپ کے لیے صدقہ ہے. وہ جو پوپ نے علامت بتائی تھی وہ آزما رہے ہیں. یہ میری جانب سے آپ کے لیے صدقہ ہے. جیسے انہوں نے صدقہ کہا، پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، فلاں غریب کو دے دو. ایک غریب صحابی کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ صدقہ فلاں غریب کو دے دو. غریب کو دے دیا اور واپس آ گئے. چند دنوں بعد پھر سے دوبارہ تھوڑا سا مال لے گئے، لے جا کر کہا لیجئے جناب، یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. اور جیسے ہی ہدیہ اور گفٹ کہا، پیارے نبی نے فوراً قبول کیا. اب ایک علامت تو پوری ہو گئی، ایک نشانی تو پوری ہو گئی. وہ جو پوپ بتایا تھا بائبل کے حوالے سے کہ جو فارقلیط آنے والا ہے وہ ہدیہ کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا. اب دوسری علامت کیا کہ اس آخری نبی کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی، نبوت کی مہر ہوگی، اسٹامپ ہوگا نبوت کا. اب حضرت سلمان مجلس میں بیٹھے ہیں، بار بار اٹھ کر پیچھے جا رہے ہیں. پیارے نے پیچھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. پیارے نبی سمجھ گئے کہ یہ اجنبی شخص شاید نبوت کی مہر دیکھنا چاہ رہا ہے. پیارے نبی نے فوراً کیا کیا، اپنی چادر مبارک ہٹائی اور آپ کے کندھے پر ابھرا ہوا گوشت، مہر نبوت کیا ہے،
آپ کے کندھے پر رونڈ ابھرا ہوا گوشت تھا، وہ آپ کے نبی ہونے کی ایک مہر تھی، ثبوت تھا وہ۔ پیارے نبی نے اپنی چادر ہٹائی کہ یہ اجنبی شخص مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اور جیسے ہی حضرت سلمان کی نظر مہر نبوت پہ پڑی، پیچھے سے چمٹ گئے پیارے نبی سے، بوسا لیا مہر نبوت کا، اور زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، خوشی کے آنسو، غم کے آنسو، غم اس بات کا کہ گھر سے جدا ہوئے، ماں باپ سے جدا ہوئے، خاندان سے جدا ہوئے، ملک سے جدا ہوئے، اور خوشی اس بات کی کہ جس نبی اور رسول کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ اکبر، منزل مل گئی، منزل تک پہنچ گئے، اس نبی سے ملاقات ہو گئی۔ زارو قطار رو رہے تھے۔ پیارے نبی نے پوچھا کون ہو تم، ماجرا کیا ہے تمہارا؟ سلمان نے اس وقت ساری داستان سنائی، کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ تلاش حق کا سفر میں نے فارس سے شروع کیا، 10 راہی پر 10 پوپ بدل کر آج آپ تک پہنچا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یہ ساری قربانیاں محض حق پر قائم رہنے کے لیے میں نے دی ہیں۔ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کی غلامی خدمت اسلام کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو انہوں نے اپنے آقا کو، یہودی کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، بس کہا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اپنے آقا سے کمپرومائز کر لیا، اسے مکاتبہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا، یہودی آقا نے، تم میرے باغیچے میں کھجور کے 360 درخت لگا دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر وہ 360 درخت بھی لگ گئے، اگ گئے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پیارے نبی کے پاس آئے، حضرت سلمان نے بتایا کہ اللہ کے نبی، میرا یہودی آقا مجھے آزاد کرنے کے لیے شرط رکھا ہے کہ کھجور کے 360 درخت لگاؤں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ ایسا کرو، تیاری کرو، وہ جڑیں 360 جڑیں تیار کرو، مگر لگانا مت، میں آ کے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان نے تیار کیا، پیارے نبی گئے اور اپنے دستے مبارک سے پورے 360 درخت لگائے۔ اور زراعت اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں، جب جڑیں لگائی جاتی ہیں تو سارے پودے لگتے نہیں، اگتے نہیں، اس میں سے بہت سارے بیکار اور ناکارہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہاں پیارے نبی کے دستے مبارک سے لگائے گئے جڑ تھے، وہ جڑیں لگائی گئی تھی، ایک درخت بھی بیکار نہ ہوا، ایک درخت بھی ضائع نہ ہوا، 360 سارے کے سارے درخت لگ گئے، اگ گئے، اور حضرت سلمان اس طرح غلامی سے آزاد ہو گئے اور پوری طرح سے اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے۔ مدینے میں ان کا کوئی نہ تھا، نہ خاندان، نہ کنبہ، نہ دوست و احباب، نہ رشتہ دار، کوئی نہ تھا، اور لوگ ان سے پوچھتے، سلمان تمہارا نسب نامہ کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو فخر سے کہتے تھے، انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ حضرات، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صاف طور پہ بتاتا ہے کہ کرسچنوں کے علماء ہمارے نبی کو کتنا اچھا جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ویسے ہی نبی کو جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ اس دور کے راہبوں کے سلسلے میں، اس دور کے جو پوپ تھے ان کے، نہیں، آج بھی کرسچنوں کے جو علماء ہیں، واللہ ان کے سینوں کو چیر کر ان کے دلوں میں لکھی تحریر پڑھی جائے تو ان کے دلوں میں یہ اقرار موجود ہے کہ محمد سچے رسول موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اقرار نہیں جانتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ چیز، یہ جو بائبل میں، دوسروں کی مذہبی کتابوں میں ہمارے نبی کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں بہت بڑی معاون چیز ہے۔ جو دعات ہیں، مبلغین ہیں، وہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ مشرف بہ اسلام ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس دور کے ایک بہت بڑے مشنری کے بہت بڑے رہنما ڈیوڈ بنجامین، کرسچن مشنری کے بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے پوپ ڈیوڈ بنجامین ان کا نام ہے، اور یہ رہنے والے کہاں کے، یہ مشنری کے کام پہ آئے ہوئے تھے عراق میں وہ مشنری کے کام پہ آئے ہوئے تھے، عیسائی مشنری کی تبلیغ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عراق کے اندر ایک مسلمان عالم کی تقریر سنی، ایک مسلمان عالم کا لیکچر سنا۔ وہ مسلمان عالم
بائبل کے بہت سارے ورسز کوٹ کر کے یہ چیلنج کر رہا تھا کہ بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، فارقلیت کا ذکر موجود ہے، فلاں انجیل متی میں یوں ہے، انجیل لوقا میں، انجیل یوحنا میں یوں ہے۔ ڈیوڈ بنجامن لکھتے ہیں میں ایک باغیرت عیسائی تھا، باغیرت کرسچن تھا، وہ تقریر سن کے مجھے غصہ آیا، میں نے یہ ٹھان لیا کہ بائبل کی وہ ساری آیتیں، وہ سارے ورسز جس کے بارے میں مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کر کے یہ ثابت کروں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ریسرچ شروع کیا، ایک تحقیق شروع کی کہ جس آخری فارقلیت کا ذکر ہماری بائبل میں ہے وہ محمد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا ریسرچ، میری تحقیق جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی رزلٹ بالکل الٹا آتا گیا۔ میں نے ریسرچ شروع کیا اس جذبے سے کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ بائبل کے اندر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، لیکن میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، کہا کہ جس فارقلیت کی صفات تیری بائبل میں ہے وہ صفات ہسٹری میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں، تاریخ میں کسی اور شخصیت پہ منطبق نہیں ہوتی۔ مسلمان ہو گئے، پہلے وہ ڈیوڈ بنجامن تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکٹر عبدالاحد داؤد کے نام سے جانے گئے، اور انہوں نے اپنے اس ریسرچ کو کتابی شکل میں چھاپا ہے۔ کتاب کو انہوں نے انگریزی میں لکھا اور اس کا عربی میں ٹرانسلیشن، عربی میں موجود ہے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتاب المقدس، کتاب کا نام ہے عربی میں محمد فی الکتاب المقدس، یعنی بائبل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، بے شمار واقعات ہیں۔ خیر، انجیل اور بائبل کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو آسمانی کتابیں تھیں جن میں تحریف ہو گئی، لوگوں نے تبدیلیاں کر لیں۔ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کی جو قوم ہے ہندو قوم، اس کا جو مذہب ہے ہندو مذہب، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وید، رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ محاضرات ہیں، لیکچرز ہیں، جس میں انہوں نے یہ جو وید ہیں، ویدوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے صفات کا تذکرہ، بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو سننا چاہیے۔ وہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب الرحیق المختوم نے بڑی محققانہ بحث کی ہے، اس میں تعجب ہوتا ہے، حالانکہ یہ وید آسمانی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، لیکن یہ باتیں ان ویدوں میں کہاں سے آ گئیں؟ جی، ویدوں کے اندر سنسکرت میں جا بجا یہ بات موجود ہے کہ ایک آخری نراشنس آنے والا ہے، نراشنس، اور کہتے ہیں نراشنس سنسکرت میں اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کرو، محمد، تعریف کیا ہوا، اور بڑے بڑے لوگ اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تمل ناڈو کے ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو کرنا ندی کے بہت ہی قریبی دوست مانے جاتے تھے، اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر، ان کا نام ہے عبداللہ اڈیار، تمل، ہمارے جو تمل احباب ہیں وہ جانتے ہیں، تمل حلقے میں عبداللہ اڈیار بہت فیمس۔ عبداللہ اڈیار بہت بڑی سیاسی شخصیت، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر انہوں نے تمل میں کتاب لکھی کہ میں کیوں مسلمان ہوا، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوا ہے، اور یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ ٹرانسلیشن کرنے والے نے اس کا نام دیا ہے اسلام جس سے مجھے عشق ہے، یعنی جس سے مجھے پیار ہے۔ اس میں عبداللہ اڈیار نے ذکر کیا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے والی ایک بہت بڑی چیز، خود ہماری اپنی بائبل میں، ہماری وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے شہر مکہ، آپ کے شہر مدینہ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ بحیرہ راہب نے شام کے تجارتی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو پہچانا، 12 سال کی عمر میں چہرہ دیکھ کے اس نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کے رسول بننے والا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو اور حالات کو سامنے رکھ کے اگر آپ سوچتے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جنگ یرموک میں ایک جنگ ہوئی تھی خلافت راشدہ میں، جنگ یرموک میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کو توریت کا ایک ٹرانسلیٹڈ نسخہ مل گیا. یہودیوں کی جو توریت ہے اس کا ایک نسخہ جو عربی زبان میں، ہیبرو لینگویج سے عربی زبان میں جس کا ٹرانسلیشن ہوا وہ نسخہ مل گیا. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے میں نے اس نسخے کے اندر توریت میں ہمارے نبی کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر ہمارے نبی کا ذکر ہے، سورہ محمد میں اللہ نے بتایا ہے. کہتے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہاں ہیں ہمارے نبی اس توریت کے اندر. کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مجھے مل گئی وہ آیت جس آیت میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے. کہا کیا ہے وہ آیت؟ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. کہتے ہیں کہ توریت کے اندر ہمارے نبی کا ذکر جس آیت میں نے پایا وہ آیت ایسی تھی، ٹرانسلیٹڈ ہیبرو میں تھی، عبرانی لینگویج میں تھی، لیکن وہ نسخہ جو توریت کا وہ عربی میں ٹرانسلیٹڈ تھا. اس میں کہتے ہیں آیت ایسی تھی، اے نبی میں آپ کو بھیج رہا ہوں شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، ساری انسانیت پر آپ گواہ ہیں، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجنے والا ہوں، امی قوم کا محافظ بنا کے بھیجنے والا. عرب کو امی قوم، ساری دنیا عرب کو امی قوم کہتی. کیوں؟ عرب میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ لوگ، اس لیے امی قوم. کہا وحرزا للأمیین میں آپ کو بھیجوں گا امی قوم کا محافظ بنا کر. انت عبدی ورسولی آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں. سمیتک المتوکل اور آپ کے ناموں میں سے ایک نام میں نے رکھا ہے، آپ متوکل ہیں، ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنے والے. لیس بفظ ولا غلیظ اور یہ میرے آنے والا آخری نبی زبان کا سخت نہ ہوگا، مزاج اور طبیعت کا سخت نہ ہوگا. ولا صخاب فی الاسواق مارکیٹ میں کھڑے ہو کے چیخنے والا، چلانے والا نہ ہوگا، شور کرنے والا نہ ہوگا. ولا يدفع السيئة بالسيئة اور یہ میرا آنے والا آخری نبی برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرے گا. ولكن يعفو ويصفح میرے آنے والے اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ دشمنوں کو معاف کرے گا، غلطیوں کو معاف کرے گا، خطاؤں کو معاف کرے گا. معاف کرنا اس کی پہچان ہوگی. وَلَنْ أَقْبِضَهُ اور جب میں اس نبی کو دنیا میں بھیج دوں گا تو لن أَقْبِضَهُ اس وقت تک اس نبی کو دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا جب تک کہ اس نبی کے ذریعے بندوں پہ اتمام حجت نہ ہو جائے. اور اس طرح اتمام حجت نہ ہو جائے کہ اندھے بھی دیکھنے لگ جائیں، بہرے بھی سننے لگ جائیں، گونگے بھی بولنے لگ جائیں. جب تک حق کا ایسا بول بالا دنیا میں نہ ہو جائے اس وقت تک میں اس نبی کو دنیا سے واپس نہیں بلاؤں گا. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ توریت کے اندر یہ آیت مجھے ملی جس میں ہمارے نبی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے. تو حضرات بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بحیرہ راہب پہچان گیا. اور مدینے کے یہودی جو تھے نا، جو ایمان تو نہیں لائے مگر وہ یہودی جانتے تھے کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. کیوں نہیں لائے ایمان؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے. کیا حسد؟ وہ خاندانی شرف، خاندانی غرور، سمجھ رہے ہیں؟ حسب اور نسب کا نشہ یہودیوں کے سر پہ چڑھا ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی اور آخری رسول ہمارے ہی خاندان سے آئے گا، لیکن ہوا یہ کہ آخری نبی دوسرے خاندان سے آ گئے. دوسرے خاندان سے آ گئے. وہ سمجھ رہے تھے آخری نبی بنو اسحاق میں سے آئیں گے، لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گئے. اس لیے قرآن نے کہا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اے پیغمبر، یہ یہودی، یہ کرسچن، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے مرتد کر دیں. کیوں؟ محض حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق کا حق ہونا ان پر واضح ہو چکا ہے، حق وہ جان چکے ہیں، مگر حسد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہیں. تو حضرات، بہت بڑی بات تھی کہ تجارتی سفر میں پیارے نبی نے اپنے چچا کے ساتھ وہ جو شام گئے آپ، سیریا گئے آپ، وہاں ایک دور اندیش راہب نے، دور اندیش پوپ نے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ آگے چل کر جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے. اور وہی ہوا الحمدللہ. آگے کے حالات انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے درس میں پڑھیں گے. کل ہمارا درس انشاءاللہ انجمن حلف الفضول کا قیام اور حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی، اور اسی پنس منظر میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کل آپ نے جو 11 شادیاں کی، اس کی حکمت کیا، اس کا فلسفہ کیا. کیونکہ یہ کرسچن مشنریز کے مبلغین، آریہ سماج کے مبلغین کم علم نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کا مسئلہ لے کر بہت کنفیوز کرتے ہیں. کل ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیوں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، کیا حکمتیں تھیں انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ نبوت سے پہلے ایک آخری واقعہ جو حجر اسود کو، یعنی قریش مکے میں سیلاب آ کر خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس موقع سے پیارے نبی نے جو کردار ادا کیا، یہ سارے موضوعات انشاءاللہ کل ہم سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے، اور رب العالمین سیرت رسول سے جو سبق، جو عبرتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں سیرت رسول کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.